المدینہ بوائز، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ رہائشی اور مدرسۃ المدینہ گرلز، یہ دعوت اسلامی کے فروغ تعلیم قرآن کے عظیم الشان شعبے ہیں، اور ان کے ناظمین اور قاری صاحبان اور دیگر ذمہ داران جو ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبے اور پاکستان پر ان کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے الحمدللہ کراچی میں۔ تو مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ، شورا کے بیانات اور تربیت کا سلسلہ بھی ہے۔ اب ہم سنیں گے کچھ دینی مطالعہ کرنے کے تعلق سے۔ ایک بزرگ جو کہ بہت بڑے محدث تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا ٹائٹل ہے، اپنے زمانے کے حدیث کے سب سے بڑے عالم۔ آپ کا معمول تھا اکثر اکیلے رہتے۔ کسی نے پوچھا علی جا تنہائی میں وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا کیوں وحشت ہوگی؟ میں تو انبیاء کرام اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ میں تنہائی میں کیوں وحشت زدہ ہوں گا؟ میں تو پیارے نبی کی محفل میں ہوتا ہوں، میں تو انبیاء کی محفل میں ہوتا ہوں، میں تو صحابہ کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ کس طرح؟ میری عادت ہے تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرتا ہوں، دینی مطالعہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو نور عملی چاہیے تو کیجئے مطالعہ، ہاں معرفت بھی چاہیے تو کیجئے مطالعہ، خزینہ کتب سے ہو حصول علم کس طرح، یہ جانکاری چاہیے تو کیجئے مطالعہ، بھلے برے میں فرق اور کام کا سلیقہ بھی، یہ نکتہ سنجی چاہیے تو کیجئے مطالعہ، مماثل تلاوت قرآن کوئی شے نہیں، نجات ابدی چاہیے تو کیجئے مطالعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد کتابوں کا انبار ہے اور وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اپنے اس ذوق اور شوق کا راز مجھے بتایا۔ فرمایا جب میرا دل کرتا ہے اللہ پاک سے باتیں کروں تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف پاؤں تو میں حضور کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اسی طرح جب نیک لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے تو ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں ان کتابوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں جو میری غیبت نہیں کرتی، نہ میری باتیں کسی کو بتاتی ہیں۔ بزرگوں کے ہیں کارنامے ماضی میں کیا بھلا، یہ آگہی یعنی اویئرنیس، یہ آگہی چاہیے تو کیجئے مطالعہ، معارف کتاب اور سیرت رسول سے جو رہنمائی چاہیے تو کیجئے مطالعہ۔ اللہ کریم ہمیں مطالعے کا ذوق نصیب فرمائے، نظر بھی ہو وسیع،
نظر بھی ہو وسیع تر، دماغ بھی ہو تیز تر، یہ حسن و خوبی چاہیے تو کیجئے مطالعہ۔ جو فضل رب بھی ساتھ ہو ضرور، جو فضل رب بھی ساتھ ہو ضرر نہیں سنا ذرا، رضائے ربی چاہیے تو کیجئے مطالعہ۔ کیا مطالعہ کریں؟ کون سی کتاب پڑھیں؟ ابھی ہم نے سنا یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف میں اللہ کی سب سے آخری کتاب قرآن کریم پڑھ کر حاصل کرتا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہوں احادیث نبوی پڑھ کر، اور بزرگان دین کی خدمت میں حاضری دینی ہے تو ان کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ امام غزالی کا نہ ہم نے دور پایا، نہ ان کی زیارت کی، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی صحبت حاصل کریں، احیاء العلوم پڑھیں، ان کی صحبت حاصل کریں۔ اگر ان کی ظاہری مبارک حیات میں ہمیں ان کی زیارت اور صحبت کا شرف حاصل ہوتا تو ہم نے جا کر کچھ سیکھنا ہی تھا نا، کہ حضرت فرمائے ظاہر کیسے ٹھیک کروں، باطن کیسے ٹھیک کروں، میری آخرت کیسے بہتر ہوگی، میرے گھر کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، میری سوچیں کیسے بہتر ہوں گی۔ تو امام غزالی نے سب لکھ کر دے دیا نا احیاء العلوم میں، اور مکتبۃ المدینہ نے ہماری خیرخواہی کی، احیاء العلوم عربی زبان میں 5 جلدوں میں اس کا ترجمہ کر کے دے دیا۔ وہ کم و بیش مجھے کچھ 40 سال سے زیادہ ہو گئے امیر اہل سنت سے احیاء العلوم کے پڑھنے کی ترغیب سنتے ہوئے۔ امیر اہل سنت بہت ترغیب دلاتے، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین امام غزالی کی آخری تصنیف ہے، اور اس کے شروع میں آپ نے لکھا ہے یہ وہ کتاب ہے جو میرے رب نے مجھے الہام فرمائی ہے۔ منہاج العابدین، عبادت گزاروں کا راستہ، رکاوٹ کون کون سی آتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں جو رکاوٹیں، اس آخرت کی تیاری اور جنت میں جانے کے راستے میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں کون کون سی ہیں، ان گھاٹیوں کو عبور کیسے کرنا ہے، امام غزالی نے لکھ دی منہاج العابدین۔ ہم نے اعلی حضرت کا زمانہ نہیں پایا، ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ شریف پڑھیں، اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیں، غوث اعظم کی کتابیں پڑھیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیران پیر، پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں حاضری دیں، بہار شریعت پڑھیں، اللہ کریم نصیب فرمائے۔ وہ ایک غیر مسلم تھا، نظر بن حارث، مکے کا رہنے والا تھا، یہ ملک شام تجارت کے لیے گیا تو کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا اور لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا تھا، اور وہ بدبخت کہتا تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں قوم عاد و قوم ثمود کے واقعہ سناتے ہیں، میں تمہیں رستم اسفندیار ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں۔ اس بدنصیب نے، اس بیوقوف نے ان جھوٹے قصوں کو قرآن کریم کے برابر ٹھہرایا، تو سورہ لقمان میں اس کی مذمت بیان کی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں۔ تو نظر بن حارث یہ قصے کہانیاں، یہ کتابیں اٹھائے پھرتا تھا، بے مقصد کہانیاں، اور اس کو پڑھنے والے راہ راست سے، راہ خدا سے دور ہو جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے، اور اللہ کریم نے محبوب کے صدقے میں ہمارے نبی آخری نبی اور قرآن کریم اللہ پاک کی آخری کتاب عطا کی، اور اس کی شان کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 2 3 میں ارشاد ہوتا ہے
الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. قرآن کی شانیں قرآن نے بیان کی. اور قرآن کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. قرآن نے اپنی شانیں خود بیان کی، کس کی طرف سے نازل ہوا خود بیان کیا، کس پر نازل ہوا یہ بیان کیا. قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے قرآن نے خود بیان کیا. کس زبان میں نازل ہوا، اس میں ہے کیا، قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اللہ کریم نے فرما دیا، اسی کتاب میں فرمایا کہ ہم نے اس میں کسی چیز کا ذکر چھوڑا نہیں، اولین و آخرین کی باتیں اس میں بیان ہو گئیں. تو ناول ڈائجسٹ یہ تو نفسیاتی مریض بناتے ہیں، اور قرآن کریم جو ہے کتاب حکمت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے. اچھا ہم اس کو ناظرین مدنی چینل والے غور کریں، قرآن پڑھنے کی توفیق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ اول تو ایک تعداد مسلمانوں کی درست قرآن نہیں پڑھنا آتا، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری تربیت فرمائی، قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. 89 ٹائم اللہ پاک نے فرمایا، ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں رب کائنات کیا فرما رہا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اس کے بعد کیا ارشاد ہوا معلوم ہی نہیں. تو اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر، شاگرد کن کے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے. آپ فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے قرآن پڑھا. کس شان کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ؟ ہر آیت پر ٹھہر کر میں نے پوچھا حضور اس کا شان نزول کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کیا دے رہا ہے. اب ہم پڑھ تو رہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور استغفر اللہ کو یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کو بے سمجھے پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے. قرآن کی زیارت بھی باعث ثواب ہے، قرآن کا رکھنا بھی باعث ثواب ہے، قرآن کا ادب بھی باعث ثواب ہے، قرآن کی تعظیم بھی باعث ثواب ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دیکھیں الف لام میم کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں. معنی بتائیں بھائی، ترجمہ بتائیں، تفسیر بتائیں اس کی. یہ تو حروف مقطعات ہیں، اس کا تو یہ تو راز و نیاز ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. مگر پڑھنے کا ثواب بتایا نا، ہر حرف پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ہوئیں. اور بعض علماء نے تو فرمایا کہ الف اس میں بھی 3 حروف ہیں، لام اس میں بھی 3 حروف ہیں، میم اس میں بھی 3 حروف ہیں. تو الف پر بھی 30 نیکیاں، میم پر بھی 30 نیکیاں. الف لام میم تینوں پر 30 جمع 30 جمع 30 90 نیکیاں ملیں گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی، مگر سمجھ کر پڑھیں. اور ہمارے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے آسانی کی، مکتبۃ المدینہ نے آسانی کی، تفسیر صراط الجنان ہمارے پاس موجود ہے، جس کو انفرادی طور پر پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے. بعد فجر تفسیر سنانے کا حلقہ بھی ہوتا ہے. اس کی ایپ بھی جاری کر دی گئی ہے، موبائل میں اس کو رکھیں. بھائی ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کے ابتدائی 15 20 25 30 منٹ جو نا فریش ہوتے ہیں، اس کے بعد نیند سے آنے لگتی، نیند کے جھٹکے آنے لگتے ہیں. تو آدھا گھنٹہ ہے نا تفسیر پڑھیں، موبائل نکالیں، پڑھنا شروع ہو جائے. بستر پر لیٹتے ہی ایک دم نیند نہیں آتی، 2-4 منٹ لگ جاتے. جب تک نیند نہیں آتی موبائل آن کریں، ایپ نکالیں، تفسیر صراط الجنان پڑھنا شروع کرتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات 10 منٹ، بعض اوقات
آدھا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تفسیر نکالیں, پڑھنا شروع ہو جائیں, جب باری آئے گی تو چلے جائیں گے. فرض نمازوں سے پہلے سنت قبلیہ پڑھی, جماعت قائم ہونے میں کبھی 5 منٹ ہے, کبھی 7 منٹ ہے, کبھی 10 منٹ ہے, آپ تفسیر پڑھنا شروع ہو جائیں. تو اس طرح پڑھتے رہیں گے تو یہ کچھ عرصے کے اندر اللہ چاہے گا تو آپ کا قرآن تفسیر کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے دعوت اسلامی میں جو تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھ چکی, الحمدللہ. اللہ کریم ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں. اور جو اس کی ایپ ہے, سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی زبردست. دیکھیں اس کے اندر تلاوت کا آپشن بھی ہے, ترجمہ تفسیر بھی ہے, فہرست بھی ہے, سننے کا آپشن بھی ہے, مفتی صاحب کے تفسیر قرآن کے دیگر پروگرام بھی ہیں. کس آیت پر آپ نے جانا ہے, گو ٹو آیت, یہ آپشن ہے. اچھا آپ سرچ کریں, آیت سرچ کرنا چاہتے ہیں, ترجمہ سرچ کرنا چاہتے ہیں, تفسیر میں سے کوئی حرف سرچ کرنا چاہتے ہیں, کوئی لفظ, اس کا آپشن بھی ہے. بک مارک کا آپشن بھی ہے. آپ آیت, کوئی آپ کو آیت پسند آئی, اور ساری آیتیں پسندیدہ ہیں, کوئی ذہن میں آئے کہ بھی یہ فلاں موضوع پر ہے, اور وہ موضوع ظاہر کو پڑھ کر معلوم ہوگا, تو اس کو آپ بک مارک کر سکتے ہیں. اس بک مارک کو آپ اپنے فیملی گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں, اور ہمارے قاری صاحبان سرپرستوں کا گروپ بنا لیں, اس کے اندر شیئر کرتے ہیں. آج کی آیت, آج کی آیت, آج کی آیت, روز ایک ایک آیت بھیجتے جائیں. جو سابقہ حفاظ ہیں, سابقہ ناظرہ خواہ ہیں, ان کا گروپ بنا لیں, اس میں بھیجتے جائیں آج کی آیت. تو وہ ان کی بھی دلچسپی پیدا ہوگی, تفسیر قرآن عام ہوگی. تفسیر صراط الجنان کی 10 جلدیں, اور موبائل کے اندر وہ 10 کی 10 جلدیں فری میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور کیا چاہیے. تعلیم القرآن دوسری تفسیر ہے, یہ 2 جلدوں میں صرف. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں قدر تفصیل ہے, اور اس کے اندر شارٹ, مختصر. تیسری تفسیر ہے معرفت القرآن, اللہ ذوق نصیب فرمائے. معرفت القرآن کا انداز کیا ہے؟ اس میں لفظی ترجمہ, اور ہر آیت کا ٹاپک دیا ہوا ہے. اس آیت کا ٹاپک کیا ہے, اس کو پڑھیں تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے, اس کا اپنا ایک ذوق ہے. تو اللہ کریم نصیب فرمائے ہم قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب, اس کا مطالعہ کریں. اچھا, فیضان حدیث ایپ جو ہے یہ ماشاءاللہ جاری کی گئی ہے, اس میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں اور مزید بھی آئیں گی. اس کے اندر مشکات شریف ہے, اربعین نوویہ, ریاض الصالحین, منتخب حدیثیں, اربعین حنفیہ, اور پھر انشاءاللہ بخاری شریف, مسلم شریف اور دیگر سیاستہ کی حدیثیں بھی باری باری اس کے اندر آئیں گی. اور مشکات شریف کی شرح مرآت جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کی, زبردست سرچنگ آپشن کے ساتھ, اور آپ فارورڈ بھی کر سکتے ہیں, منتخب بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کے ذریعے آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہیں. اسلامک ای بک لائبریری, یہ ایپ اگر آپ کے پاس ہو, اس کے اندر تقریباً 5000 کتابیں ہیں. کتنی کتابیں؟ 5000. اور لینگویجز کتنی ہیں؟ 47 لینگویجز اور 5000 کتابیں. ہر کتاب وہ 47 زبانوں میں نہیں ہے, کوئی 1 میں, کوئی 5 میں, کوئی 10 میں, کوئی مختلف. اور زبانیں کون کون سی ہیں اس کے اندر؟ اردو, انگلش, اور نارویجین, جاپانیز, اور نہ جانے کتنی 47 لینگویجز ہیں. اور اس میں رسالے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا شخص کہ وہ اس لینگویج والا آپ کو مل گیا, آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے, رسالہ تو سینڈ کر سکتے ہیں اس کو, بھائی اس کو آپ رسالہ سینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ایپس ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. تو دینی مطالعہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دین میں دنیا میں ہمیں فائدہ دے گا. ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھے, انہیں میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی تھی, تھا غیر مسلم,
اب غیر مسلموں کی شاید ہر ایک کی نہیں، بعض کی وہی تربیت کی جاتی ہے اسلام کے خلاف، اس کی بھی ایسی تربیت تھی۔ ایک دن سوچا کہ قرآن پڑھنا چاہیے، کس لیے؟ ہدایت کے لیے نہیں، میں اس میں غلطیاں نکالوں گا، استغفر اللہ۔ قرآن کریم جب اس نے پڑھا تو غلطیاں کیا نکالنی تھیں؟ الحمدللہ حق کا دروازہ کھل گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ کیا شان ہے قرآن کی! تو دینی مطالعہ اور دینی مطالعہ کرنا یہ ہمارے اللہ کے نیک بندے، علماء، صلحاء، ان کا طریقہ ہے کہ دینی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ اور دعوت اسلامی کی ایپس، الحمدللہ دعوت اسلامی کی کتابیں، یہ تو کتنوں کے وہ ایمان کا باعث بنی ہیں، اصلاح کا باعث بنی۔ الحمدللہ ایک نوجوان بہت فیشنیبل تھا، سنتوں کی طرف توجہ نہیں تھی۔ ایک بار چند اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بھیانک اونٹ رسالہ اس کو تحفے میں دیا گیا، گھر آ کر اس نے رکھ دیا۔ پھر سوچا چلو سونے سے پہلے کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ جب اس نے رسالہ پڑھا، اس رسالے میں بتایا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت کس طرح دیتے تھے اور کفار کس طرح آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے میں رسالہ پڑھتا گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ الحمدللہ اگلے دن ہی میں نے والدین سے اجازت لی اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قافلے میں سفر کیا اور گناہوں بری زندگی چھوڑی، چہرے پر داڑھی سجائی، سر پر امامہ سجایا، اچھی صحبت میں رہنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ تو مطالعے کی لذت اللہ نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی تفاسیر میں نے عرض کی، حدیث کی کتابیں پڑھیں، اور ایپ کے اندر موجود ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ احیاء العلوم اس کا مطالعہ کریں، کیمیاء سعادت کا مطالعہ کریں، منہاج العابدین کا مطالعہ کیجئے۔ امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ امیر اہل سنت اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی اہم ترین کتاب، اس کا مطالعہ کریں، اور کفریہ کلمات کے بارے میں انشاءاللہ الکریم ہمیں معلومات حاصل ہوگی۔ اسی طرح اے ایمان والو 89 89 آیتیں اس میں موجود ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو۔ فیضان ریاض الصالحین، سیرت مصطفیٰ پڑھی، سیرت کی کتابیں نگران شورا کل ترغیب دلا رہے تھے۔ یہ پڑھیں گے تو رسول پاک کی سیرت معلوم ہوگی تو ہم فالو کریں گے تو دو جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سیرت مصطفیٰ یہ مختصر مگر جامع آسان اردو کے اندر، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، یا پھر یہ اسلامک ای بک لائبریری سے فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سیرت رسول عربی، یہ سیرت کی کتاب بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، خرید لیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اسی طرح آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ مختصر کتاب ہے، اس کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، کچھ مطالعہ کرتے رہیں، آخرکار پورا ہو ہی جائے گا۔ اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت، یہ ایک سیرت کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الکریم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا معلوم ہوگا اور اتباع کا، اطاعت کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے فیضان سنت، نیکی کی دعوت۔ اب دعوت اسلامی کا تو مدنی مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ نیکی کی دعوت کے فضائل کیا ہیں؟ نیکی کی دعوت کو ترک کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ نیکی کی دعوت دینے میں حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے؟ قافلوں کی تیاری وغیرہ وغیرہ، بہت مضامین ہے اس کے اندر۔
تو اس کا مطالعہ کیجئے. غیبت کی تباہ کاریاں 1800 مثالیں ہیں غیبت کی، قرآنی آیات، احادیث، واقعات، پھر مثالیں. فیضان نماز تو بہترین کتاب نماز کے موضوع پر. جس گھر میں اس کتاب کا درس ہوگا انشاءاللہ الکریم گھر والے نمازی بن جائیں گے. پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. دیکھیں، عورت کو معلوم ہونا چاہیے کن کن مردوں سے میرا پردہ ہے. پھر یہ معلوم ہو کہ پردہ ہوتا کیا ہے، پردہ کرنا کس طرح ہوتا ہے. جب معلوم ہوگا جبھی تو وہ پردہ کریں گی. اور مردوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کس عورت سے ہمارا پردہ ہے، جبھی تو وہ پردہ کریں. تو امیر اہل سنت نے سوالن جواباً اور بہت ماشاءاللہ اچھے انداز سے اور آسان وہ انداز سے اس میں سمجھایا ہے. اچھا، بعض کتابیں ایسی ہیں اس میں اسلامک سٹوریز ہیں، اسپیشلی بچوں کو کافی اٹریکٹ کرتے ہیں واقعات نا. عجائب القرآن، قرآنی واقعات، زبردست واقعات، مبلغین کے لیے بھی تحفہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے قاری صاحبان کے لیے بھی تحفہ ہے. نگرانی شورا کل تربیت فرما رہے تھے کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے موقع دیکھ کر بچے کو کچھ تربیت بھی کرتے. تو عجائب القرآن میں آپ پڑھیں، مختلف واقعات ہیں، قرآنی واقعات، تو اس پر بچے کا سبق پہنچتا ہے تو کچھ مختصراً بتا دیں. سورہ بقرہ تو گائے کا واقعہ بتا دیں کچھ مختصر، اس میں ماں کی فرما برداری کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کریم نے اس کی گائے کو اتنا مہنگا فروخت کرنے کا سامان کیا. اچھا، عیون الحکایات، اس کی 2 جلدیں. اس کتاب میں زبردست واقعات بزرگوں کے لکھے ہوئے، حکایتیں اور نصیحتیں، محبت الہی کے زبردست واقعات ہیں اس کتاب کے اندر، بہت ہی زبردست. اس طرح حلیت الاولیاء، اللہ والوں کی باتیں، غالباً 8 یا 9 جلدیں آ چکی. صحابہ کرام کے واقعات، صحابیات کے واقعات، ان کے حالات زندگی، اور تابعین کرام ان کے حالات زندگی. بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے حالات ہم نے پڑھے ہی نہیں، اور زبردست اس کے اندر ان کے واقعات ہیں، اس میں بڑی تربیت ہے ہماری. اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کی ہم ترکیب کریں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، امیر اہل سنت ہر ہفتے ہمیں کوئی رسالہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو اپنے فیملی گروپس کے اندر اس کو شیئر کریں. اپنے سابقہ حفاظ، آپ کے جو جب سے آپ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، جو آپ سے فیض یافتہ ہیں، جتنے بھی قرآن پڑھ کر گئے بے ناظرہ یا حفظ، ان کے گروپ کوئی بنے ہوں اس کے اندر شیئر کر دیں. درجے کے اندر بھی کوئی اگر نظام ہے مجلس سے مشورہ کر کے، اس کی صورت بھی ہو سکتی کہ روزانہ کچھ پیج پڑھیں تو ہر ہفتے ایک نیا رسالہ ملتا جائے گا اور پڑھا بھی جاتا رہے گا. ہماری اخلاقی، ظاہری، باطنی تربیت بھی ہوتی رہے گی. ماہنامہ فیضان مدینہ یہ پڑھیں اور اس کی بکنگ کی ترغیب دلائیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم علم دین کا فروغ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک اور گزارش، امیر علیہ سنت نے ہمیں ترغیب دلائی تھی کہ گھر میں لائبریری بنائیں. ہر مہینے کو ایک کتاب، کوئی رسالہ وہ خرید لیں اور گھر میں رکھتے رہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم جب گھر میں فارغ ہیں تو دینی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے، یا ہماری فیملی کے ممبر پڑھیں گے. اچھا، ہمارے گھر میں مہمان بھی آتے جاتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان میں سے کوئی پڑھے گا. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری کتابیں رہیں گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اور کیا چاہیے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ اس کے کڑی بنے گی نا کہ دینی کتابیں ہم گھر میں رکھیں گے، ہمارے بچوں، ہماری بچیوں، ہمارے گھر کے افراد کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوگی. تو گھر کے اندر کوئی جگہ مخصوص کر لیں، ایک ایک 2 کتابیں کر کے لاتے رہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے بھی رہیں ساتھ میں. گھر میں بھی دینی ماحول بنے گا انشاءاللہ الکریم. دینی کتابوں کا خزانہ بھی ہمارے پاس جمع ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں
مطالعے کا ذوق شوق نصیب فرمائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی اشراق اور چاشت ادا کر لیں، اور آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے. انشاءاللہ الکریم آج رات مدنی مذاکرے کے بعد امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں گے. کن سے؟ اس کا اعلان مدنی مذاکرے میں ہوگا کہ کن سے امیر اہل سنت ملاقات فرمائیں گے اور اس کے بھاگ جگائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ خیر فرمائے. آج جو بھی جدول ہے اس کے مطابق چلے گا، اور رات مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہونا ہے، اور مدنی مذاکرے میں خود امیر اہل سنت اعلان فرمائیں گے کہ میں نے کس کس سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. اشراق و چاشت ادا کریں. اور کچھ انشاءاللہ الکریم 11 بجے آپ کو بیدار کیا جائے گا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.